من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قوم والے کہنے لگے ہمارے معبودوں کا یہ حشر کس نے کیا ہے؟ یہ تو ہمارے داتا بھی ہیں، یہ تو ہمارے بگڑیاں بنانے والے بھی ہیں، یہ تو ہمارے کشتیاں پار لگانے والے بھی ہیں، یہ تو ہمیں اولاد دینے والے بھی ہیں۔ قوم کے کچھ افراد کہنے لگے کس نے کیا ہے؟ جس نے بھی کیا ہے بڑا ظلم کیا ہے اس بندے نے۔ آگے کچھ قوم والے کہنے لگے قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراہیم۔ اور تو کوئی نہیں ہے ہمارے علاقے کے اندر ہمارے معبودوں کا یہ حشر کرنے والا، اور تو کوئی نہیں ہے، ایک ہی وہابی ہے جس کو ابراہیم کہتے ہیں، ایک ہی ہے جو ہر وقت پیچھے لگا رہتا ہے، بھئی تمہاری سنتے نہیں، تمہیں دیکھتے نہیں، تمہاری بگڑیاں نہیں بنا سکتے۔ ایک ہی ہے جس کو ابراہیم کہتے ہیں، ضرور اس نے یہ کام کیا ہوگا۔ اب میں نے سبق بڑا لمبا ہے ورنہ مفصل واقعہ میں آپ حضرات کے سامنے ذکر کرتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ کے لے آئے قوم والے۔ اے ابراہیم ہمیں یہ بتا، یہ تو نے کیا ہے ابراہیم؟ أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراہیم؟ کہنے لگے اے ابراہیم کیا تو نے ہمارے معبودوں کا یہ حشر کیا ہے؟ یہ جو کسی کا کان نہیں، کسی کی ناک نہیں، کسی کی ٹانگ نہیں، کسی کا بازو نہیں، اے ابراہیم تو نے کیا ہے؟ آگے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں قال بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ فرماتے ہیں یہ جو بڑا بت کھڑا ہے اس کے کندھے کے اوپر کلہاڑا بھی ہے، ذرا اسی سے پوچھو نا، مجھے تو لگتا ہے اسی نے یہ سارا کام کیا ہے۔ پوچھو انہاں دے کولوں، اس وڈے دے کولوں پوچھو، اگر اے بول دین تب پوچھ لو اس دے کولوں۔ جس وقت حضرت ابراہیم نے یہ بات کی اللہ فرماتے ہیں فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون۔ قوم والوں کے سر جھک گئے اور کہنے لگے افسوس ہے ہمارے اوپر، ابراہیم تو کہتا تو سچ ہے، اے ابراہیم اے بول دے شول دے کوئی نہیں، اے بول دے نا، تو جو کہتا ہے بھئی اس سے پوچھو، اگر بولتے ہیں تو پوچھو اس سے، اے بول دے شول دے ابراہیم کوئی نہیں۔ جس وقت یہ بات کی حضرت ابراہیم نے، قوم والے لاجواب تو ہو گئے، کہنے لگے حرقوہ وانصروا
آلہتکم ان کنتم فاعلین۔ آپس کے اندر مشورہ کر کے کہنے لگے حرقوہ، جلاؤ اس کو، جلاؤ اس کو، لکڑیاں اکٹھی کرو، جلاؤ، آگ کے اندر ڈالو۔ اور دوسرے نمبر پہ کہتے ہیں وَانْصُرُوا آلِہَتَکُمْ، وَانْصُرُوا آلِہَتَکُمْ، اپنے الہوں کی نصرت کرو، اپنے معبودوں کی نصرت سمجھ نہ آوے تو مدد کرو، اپنے الہوں دی کے کرو، توجہ ہے، جڑا الہ ہوئے اس دی مدد کیتی جاندی ہے جی، الہ مدد کرن والا ہوندا ہے یا الہ دی مدد کیتی جاندی ہے؟ اللہ پاک نے مسئلہ سمجھایا، قوم والے کہنے لگے وَانْصُرُوا آلِہَتَکُمْ، اپنے الہوں کی مدد کرو، ابراہیم کو جلاؤ۔ لمبا واقعہ ہوگا، حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر چلے گئے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے باہر سے کوئی انتظام نہیں کیا ابراہیم کو بچانے کا، یا اللہ پھر تو نے کیسے ابراہیم کو بچایا؟ اللہ فرماتے ہیں قُلْنَا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے آگ کو کہا اے آگ، آج طاقت صداقت دا مقابلہ ہی، ایک پاسوں نمرود دی طاقت ہے تے دوسرے پاسوں حضرت ابراہیم خلیل اللہ دی صداقت ہے۔ آج میں رب یہ کائنات والوں کو دکھانا چاہتا ہوں ہمیشہ صداقت جو ہے وہی غالب آیا کرتی ہے اور طاقت جو ہے دب جایا کرتی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے آگ کے ساتھ ڈائریکٹ باتیں کرنا شروع کر دیں اور ہم نے کہا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ میرے پیغمبر ابراہیم تیرے اندر آ رہا ہے، اے آگ ٹھنڈی ہو جا۔ یا اللہ کتنی ٹھنڈی ہو جاؤں؟ اللہ فرماتے ہیں وسلاما، اتنی ٹھنڈی بھی نہ ہونا کہ ٹھنڈ کی وجہ سے میرا پیغمبر تکلیف محسوس کرے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یا نار کونی بردا وسلاما، دوسرا معنی ذکر کرنے لگا ہوں، اے آگ ٹھنڈی ہو جا میرے پیغمبر ابراہیم کے لیے۔ اب ذرا سبحان اللہ بھی اونچی آواز سے کہنی ہے، اے آگ ٹھنڈی ہو جا۔ اور دوسرے نمبر پہ جس وقت میرا پیغمبر تیرے اندر آئے وسلاما، میں اللہ کے سلام بھی میرے پیغمبر کو دے دینا۔ موڑ یاد ہے حضرت ابراہیم دے کولو کسی نے پوچھا بھی خلیل کیویں بنے ہو؟ تو حضرت ابراہیم نے کیا فرمایا تھا؟ میں نے کتنے کام کیے؟ 4۔ اپنی جان کو میں نے آگ کے حوالے کیا اللہ کی توحید کے لیے، یہ اللہ کا خلیل ہے۔ اب آمنہ کے لال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلیل کا ذرا ذکر سنیے، اس نے اپنی جان پیش کی نار کے اندر، اس نے جان پیش کی آگ کے اندر۔ اب ذرا سبحان اللہ بھی کہنی ہے اونچی آواز کے ساتھ، اس نے جان پیش کی نار کے اندر، اس نے جان پیش کی غار کے اندر۔
اللہ پاک کے پاک پیغمبر جس وقت ہجرت کر کے جا رہے ہیں مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ، جناب نبی کریم 3 دن تک غار کے اندر رہے اور مشرکین مکہ ڈھونڈتے رہے۔ آخرکار مکہ کے سرداروں نے 100 اونٹ انعام کے اندر رکھ دیے، جو محمد اور اس کے ساتھی کو پکڑ کے لائے گا ہم اسے 100 اونٹ انعام کے اندر دیں گے۔ ایک دن وہ بھی آیا جس غار کے اندر اللہ کے محبوب اور حضرت ابوبکر صدیق چھپے ہوئے ہیں، مشرکین مکہ اسی غار کے منہ کے اوپر جا کے کھڑے ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں اللہ کے محبوب اگر یہ اپنے پاؤں کی طرف دیکھیں تو ہمیں دیکھ لیں گے۔ حضرت ابوبکر پریشان ہوئے، حضرت ابوبکر صدیق غمگین ہوئے۔ اللہ پاک کے پاک پیغمبر نے تسلیاں دی، اللہ پاک نے بھی منظر قرآن کے اندر بیان فرمایا الا تنصروا فقد نصرہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ اللہ پاک کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں اے ابو بکر صدیق غم نہ کر، غم نہ کر۔ غم ایک ہوتا ہے لفظ حزن اور دوسرا ہوتا ہے لفظ خوف۔ خوف کا معنی ہوتا ہے اپنی جان کا خوف کرنا، اپنی جان کا فکر پڑ جانا، اور حزن کا معنی ہوتا ہے دوسرے کی جان کا خوف اور غم کرنا۔ اللہ پاک کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں لا تحزن، اے ابو بکر صدیقہ حزن نہ کر، غم نہ کر، مجھے پتا ہے تجھے اپنی جان کی فکر نہیں ہے، میں آمنہ کے لال کی جان کی تجھے فکر ہے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق بھی فرماتے ہیں اے اللہ کے محبوب میری جان جاتی ہے تو چلی جائے، ایک جان نہیں بلکہ میں ابو بکر صدیق ہزاروں جانیں آپ کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میں آپ کے وجود اقدس کے اوپر ذرہ برابر بھی میں تکلیف برداشت نہیں کر سکتا۔ اللہ پاک کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر صدیق غم نہ کر، ہم اکیلے نہیں بلکہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ ہمارے، اللہ کے محبوب کا توکل اور یقین ہے تو کس ذات کے اوپر؟ چاند بندی بولے ہو، سارے بولو ذرا، کس کے اوپر ہے توکل؟ اللہ کی ذات کے اوپر۔ یوں نہیں فرمایا بابا آدم ہمارے ساتھ ہے، یوں نہیں فرمایا حضرت نوح ہمارے ساتھ ہیں، یوں نہیں فرمایا حضرت ابراہیم ہمارے ساتھ ہیں، یوں نہیں فرمایا حضرت اسماعیل ہمارے ساتھ ہیں، حضرت داؤد ہمارے ساتھ ہیں۔ اللہ پاک کے پاک پیغمبر نے اپنی زبان اطہر سے مسئلہ سمجھا دیا۔ اے کائنات والو، ساری کائنات کے انسان مل جائیں، آمنہ کے لال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان اور مقام کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، سارے کے سارے نبی مل کے بھی آمنہ کے لال کے شان اور مقام کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ کے محبوب نے سمجھا دیا لا تحزن ان اللہ معنا، میں آمنہ کے لال کا بھی مشکل کے اندر اگر یقین اور توکل ہے تو کون سی ذات کے اوپر؟ لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔
اس نے جان پیش کی نار کے اندر اور اس نے جان پیش کی غار کے اندر۔ اللہ کے خلیل نے جان پیش کی آگ کے اندر، اس نے جان پیش کی میدان بدر کے اندر۔ سبحان اللہ کہو۔ اس نے جان پیش کی میدان احد کے اندر، اس نے جان پیش کی غزوہ خیبر کے اندر، اس نے جان پیش کی غزوہ تبوک کے اندر۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ فرماتے ہیں اس وقت اللہ نے مجھے خلیل بنایا جس وقت میں نے جان اپنی آنکھ کے حوالے کر دی تھی۔ وہ اللہ کا خلیل ہے اور یہ آمنہ کے لال کا خلیل ہے۔ دوسرے نمبر کے اوپر حضرت ابراہیم فرماتے ہیں اس وقت اللہ نے مجھے خلیل بنایا۔ وَوَلَدِي اس وقت اللہ پاک نے مجھے اپنا خلیل بنایا جس وقت اپنے بیٹے کو میں نے اللہ کی راہ کے لیے اللہ کی راہ کے اندر قربان کرنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ وہ منظر بھی اللہ پاک نے قرآن کے اندر بیان فرمایا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل کو فرماتے ہیں اے میرا بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ گردن تیری ہے اور میرے ہاتھ کے اندر چھری ہے۔ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ فرماتے ہیں اے ابا جان یا ابا تفعل ما تؤمر، اے ابا جان جلدی کر میری گردن کے اوپر چھری چلا، میری گردن کو میرے وجود سے علیحدہ کر، جلدی کر اے ابا جان، اگر چھری تیرے پاس نہیں ہے کسی نوکدار پتھر کے ساتھ میرے وجود کو میری گردن علیحدہ کر دے میرے وجود سے، ہو سکتا ہے تو دیر لگا دے اور اللہ پاک کی طرف سے آرڈر آ جائے اے ابراہیم تو نے دیر کیوں لگائی ہے، تو اپنے پرچے کے اندر ناکام ہو چکا، تو اپنے پرچے کے اندر فیل ہو چکا، میری فکر نہ کر، ستجدنی من الصابرین، میری فکر نہ کر، میری گردن کے اوپر چھری چلانا تیرا کام ہے اور صبر کر کے دکھانا میں اسماعیل کا کام ہے۔ دونوں باپ بیٹا تیار ہو گئے، حضرت ابراہیم ذبح کرنے کے لیے اور حضرت اسماعیل ذبح ہونے کے لیے۔ حضرت ابراہیم چھری چلاتے ہیں لیکن چھری چلتی نہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَنَادَيْنَا یا ابراہیم، ہم نے آواز دے کے ابراہیم کو کہا اے ابراہیم پتر کومن دیاں چیزاں نہیں ہوندے اور تیرا جڑا پتر ہے اے کوئی معمولی پتر نہیں، اے ابراہیم تینوں تا 86 سال تو بعد ملے اور تیرا لخت جگر کوئی معمولی نہیں بلکہ اسی کی نسل سے میں نے آمنہ کے لال کو پیدا کرنا ہے۔ اے ابراہیم تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، اے ابراہیم میں اللہ نے تجھ سے تیرا لخت جگر ذبح نہیں کروانا بلکہ میں اللہ نے کائنات والوں کو تیرا دل دکھانا ہے کہ میرا پیغمبر، میں اللہ کی طرف سے میرے پیغمبر کو حکم ملا بیٹا ذبح کرنے کا اور میرا پیغمبر بیٹا بھی ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ کائنات والوں کو تیرا دل دکھانا ہے، میں اللہ نے حکم دیا بیٹا بھی ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔
اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے 5 وقت کی نماز پڑھو، ساڈے کول تے ہی نہیں پڑھی جاندی جی۔ حضرت ابراہیم فرماتے ہیں وَوَلَدِي لِلْقُرْبَانِ، اس وقت میں ابراہیم اللہ کا خلیل بنا ہوں جس وقت میں ابراہیم نے اپنے لختے جگر کی گردن کے اوپر چھری چلائی تھی۔ ابراہیم نے لختے جگر اسماعیل پیش کیا، وہ اللہ کا خلیل ہے، اور ادھر آمنہ کے لال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خلیل حضرت ابو بکر صدیق ہے، اس نے اسماعیل پیش کیا اور اس نے اپنی بیٹی اسماء پیش کر دی۔ جس وقت اللہ کے محبوب اور آمنہ کے لال چلے گئے، ہجرت کی رات ہے، ہجرت کا موقع ہے، پیچھے ابو جہل آ جاتا ہے، دروازہ کھٹکھٹاتا ہے حضرت ابو بکر صدیق کے گھر کا، حضرت اسماء باہر نکلتی ہیں جو لختے جگر ہیں حضرت ابو بکر صدیق کی۔ ابو جہل کہتا ہے اے اسماء یہ بتا تیرا ابا کدھر ہے؟ آگے سے حضرت اسماء کہتی ہیں اے ابو جہلا مجھے پتا تو ہے لیکن میں تجھے نہیں بتاؤں گی، مجھے پتا تو ہے کیونکہ میں صدیق کی بیٹی ہوں اور صدیق کے گھر والے بھی جھوٹ نہیں بولا کرتے۔ پتا تو ہے لیکن تجھے بتاؤں گی نہیں۔ ابو جہل پوچھتا رہا لیکن حضرت